اگلا سوال جی وہ یہ ہے، اب ناراض نہیں ہونا آپ نے، کھلے دل سے کہہ رہا ہوں، آپ جو پرانے لوگ ہیں آپ نظر رکھیں، 1953 میں ہماری تاریخ ختم نبوت، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، شروع ہوئی 1974 میں، 7 ستمبر 1974 میں یہ قانون پاس ہوا۔ 1984 میں ضیاء الحق نے باقی تعزیرات، آرڈیننس امتناع قادیانیت وہ نافذ کی۔ یہ جو آج لوگ شور مچا رہے ہیں، کریڈٹ لینا چاہتے ہیں، میں تو ہر اس شخص کی تعظیم کرتا ہوں جو ختم نبوت کے لیے یہاں سے اٹھا کر یہاں تک تنکا رکھتا ہے، میں تو سب کی عزت کرتا ہوں۔ میں اس مرد قلندر کا روحانی مرید ہوں جس سید انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی مسلمان ختم نبوت کا کام نہیں کرتا تو اس سے گلی کا کتا اچھا ہے۔ ان کے شاگردوں کا میں شاگرد ہوں تو میں بحث نہیں کرتا۔ 74 میں مولانا شاہ احمد نورانی تھے، غفور احمد تھے، صاحبزادہ فاروق علی خان جو سپیکر یہ تھے، مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا خٹک والے بزرگ وہ تھے، مولانا غلام غوث ہزاروی تھے، اور بھی بزرگ تھے، لیکن متکلم حضرت مولانا مفتی محمود صاحب تھے، اندر قائد حزب اختلاف بھی تھے اسمبلی کے۔ ہم کسی کی جس نے بھی تعاون کیا کسی کا انکار نہیں کرتے، لیکن حال ہی میں جو چیف جسٹس کا معاملہ آپ کے سامنے آیا، اس نے پہلے بھی فروری میں ایک فیصلہ دیا، وہ بھی غلط، جولائی میں دیا ایک غلط، میدان میں اترا علمی طور پر، تحقیقی طور پر، باقاعدہ دلائل سے جس نے بات کی ہے وہ کون تھے؟ شور شرابہ نہیں۔ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے بات کو انہوں نے فالو کیا اور کہا چیف جسٹس نے آپ ہمارے استاد ہیں، ہم نے آپ سے لا پڑھا ہے۔ تو مفتی صاحب سے ایک دن کسی نے پوچھا یہ آپ نے لا کہاں سے پڑھا ہے، یعنی قانون؟ اس نے کہا چھوڑیے ان باتوں کو، ہم ہدایہ اولین و اخیرین مدرسے میں پڑھاتے ہیں تو اس میں سارا قانون ہی ہے، وہی لا ہے۔ اسی سے مفتی صاحب نے مزاربت اور مشارکت یہ دو چیزیں لے کر تحقیق کری، بینک بنائے ہیں المیزان۔ اس پر کبھی بحث کریں گے کہ آپ کا دارالعلوم دیوبند بینک کیسے چلا رہا ہے موجودہ دور میں۔ تو جناب مفتی صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو پروٹوکول کے ساتھ انہوں نے باضابطہ دعوت دی تھی، عدالت میں بلایا تھا، آئے، پہلی دفعہ گئے، 72 سال عمر ہے، کبھی اپنے ذات کے لیے نہیں گئے، پہلی دفعہ گئے اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے گئے، باضابطہ گئے، بلایا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ گھبرا جاتے ہیں، خدمات آج بھی آپ کے مسلک کے بزرگوں کی ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری کس مسلک کا تھا؟ مفتی محمود کس مسلک کا تھا؟ آج مولانا تقی عثمانی صاحب اور مولانا فضل الرحمان کس مسلک کے؟ باتیں کرنا آسان ہے، ہمارے آج بھی بزرگ قربانیاں دے رہے ہیں، آج بھی دے رہے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھو ہمارے آپس میں چھوٹی موٹی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن جب کوئی بڑا معاملہ آ جائے تو یہ تو کافر نے بھی تسلیم کیا ہے کہ یہ عجیب لوگ ہیں اہل سنت دیوبند والے کہ بڑے کاج کے لیے سارے چھوٹے موٹے آپس کے اختلافات بھلا کر اکٹھے ہو جاتے ہیں، باقی جماعتیں اب بھی اکٹھی نہیں ہوتی۔ اس میں سے ایک حنیف قریشی پنڈی گروپ، میں اس کا کبھی تیا پاچا کروں گا، وہ بندہ غلط ہے، اس نے جان بوجھ کر بولنا شروع کیا عدالت میں، تو چیف جسٹس نے کہا آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا جی میں مسلمان ہوں، میں عالم ہوں۔ انہوں نے کہا جی پھر آپ کو تو ہم نے کوئی بات نہیں، یعنی بلایا بھی نہیں اور آپ کو اجازت بھی نہیں دی۔ اب یہاں ایک خاص بات ہے جو غور کرنے والی، اور آپ کے علم میں ہوگا
یہ سنی کونسل جو پی ٹی آئی کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور باضابطہ طور پر مکس اپ لوگ ہیں، وہ فیصل آباد سے اس کا تعلق ہے، اس نے بھی بات کرنی چاہیے. چیف جسٹس نے اس کو بھی ٹوک دیا. مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہا کہ آپ ان کو روکیں. یہی بڑا امتحان تھا. اگر مولانا فضل الرحمان صاحب روک دیتے، یہ ظالم بریلوی اور دیوبندی کا ایشو کھڑا کر دیتے. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب چونکہ سیاستدان بھی تھے، انہوں نے بڑے عجیب طریقے سے جواب دیا. حضور، یہ میں کہہ رہا ہوں محبت میں، حضور عدالت آپ کی ہے، اس لیے آپ روکے، میں کیوں ہوں. اور بات منوا کر آئے. پیراگراف وہی اس نے کاٹے جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے جن پر نشان لگائے تھے. اور کسی آدمی کا نام بتاؤ نا. وہ شریعت کورٹ کے جج سے پیراگراف جو ہے کٹا ہے، تو ان کے کہنے سے کٹا، ان میں سے تو تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے. شور کرنے سے ختم نبوت کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، دانش مندی سے یہ مسائل حل ہوتے ہیں. تم نے جتنا زور لگانا تھا لگا لیا. عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سے لے کر آج تک مولانا فضل الرحمان تک کریڈٹ ملا ہے تو اہل سنت دیوبند کو